مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات ويا مسبب الأسباب ويا شافع الأمراض ويا كافح المهمات أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير آمین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم حاضرین مسجد و سامعین کرام، رب تبارک و تعالی کا بے انتہا اور بے شمار فضل و احسان کے اس نے ہم تمام کو سرور کون و مکان حضور رحمت للعالمین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ شرف عظیم عنایت فرمایا کہ اس امت میں پیدا ہونے کے شرف عظیم سے ہم تمام کو مشرف فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اسلام، یہ جو مذہب ہے دین اسلام، اس کی تبلیغ و اشاعت میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کا، اس دین کا داعی بنا کر جہاں بھیجا ہے، وہیں اس دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں ابتدا میں کئی مسائل اور کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم اور آپ اس دور میں ہیں جہاں ہر ایک چیز بآسانی ہم کو میسر ہے۔ ہم تمام کو اس دین کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے، آج کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ کچھ سال پہلے تک تو خود زحمت کرنی پڑتی تھی علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی موبائل فون موجود تھا، جس کے ذریعے سے بھی مسائل کا حل علماء سے تعلق پیدا کر کر حل کیا جا سکتا تھا۔ اور اس سے پہلے تو موبائل کی جو سہولتیں ہیں جس دور میں نہیں تھی، اس دور میں تو اور مشکلات کا سامنا تھا، جب تک کہ بنفس نفیس خود جا کر علماء سے ملتے تو تب جا کر مسئلے کا حل پتہ چلتا۔ اسی طرح ہر دور میں اتنی آسانی نہیں رہی جتنی آج ہے، اور جتنی آج کے دور میں آسانیاں ہیں، اس سے زیادہ آسانیاں آئندہ دور میں رہنے والی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ آسانی ہے کیا؟ تو میں آپ کو ایک اس کی مثال دوں کہ آج کے دور میں اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو اب ہمارے پاس دو آپشنز، ایک ہے آن لائن، آف لائن۔ آف لائن یہ ہے کہ آپ جا کر مل کر ملاقات کریں عالم دین سے، اللہ والوں سے، علماء سے، صالحین سے، اور اپنے مسئلے کا حل پا سکتے۔ اب آن لائن کیا ہے؟ یعنی آپ کچھ بھی سوال کریں، آپ کو پورا کا پورا جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو، کوئی بھی مسئلے کا حل آسانی سے مل رہا۔ تو یہ آسانی کا دور ہے۔
اور نماز بھی ادا کرنا ہے، کسی قسم کی ہم پر پابندی نہیں ہے۔ اللہ کا بے شمار کرم اس کے حبیب کے صدقے کہ ہم بآسانی نمازیں ادا کر سکتے ہیں، دین پر پورا پورا عمل کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں بحمدہ تعالی۔ لیکن اسلام کے ابتدائی دور میں بڑی مشکلات پیش آئی، اور یہ جو آج ہم آسانیوں سے گزر رہے ہیں، یہ آسانیاں یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم آسانی سے عبادت کر رہے ہیں۔ آسانی سے ہم تک حدیث بھی پہنچ گئی، قرآن بھی ہم تک پہنچ گیا۔ پہلے دور تھا کہ قرآن پاک کو خریدنا پڑتا تھا، اسے ہدیہ دے کر حاصل کرنا پڑتا تھا۔ یہ دور ہے جس میں آپ موبائل فون یوز کرنے والے پلے سٹور پر جائیے، قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پڑھنے لگ جائیے۔ حتیٰ کہ آپ کو پڑھانے والے کسی استاذ کی بھی اب ضرورت نہیں رہی، کسی بھی آپ قاری کا جو ہے ریکارڈڈ آڈیو کے ذریعے آپ قرآن پاک کو سن سکتے ہیں اور اپنی غلطی کو درست کر سکتے ہیں۔ تو ساری سہولتیں آج ہم کو میسر ہے، تو اب اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان آسانیوں کو اپنے لیے نعمت تصور کرتے ہوئے دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس کہ ہم نے اسلام کے احکام کو پسے پشت ڈال کر، نظر انداز کر کر اس کو بھلا دیا، اور اپنی منمانی طبیعت کے لحاظ سے، اپنی مرضی کے لحاظ سے زندگی کو گزار رہے ہیں اور دین کے احکام کو فراموش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آزمائشیں ہم جو گزر رہے ہیں، یہ ہماری آزمائشیں بڑی چھوٹی ہیں۔ جو آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزگار ہو، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، یہ جو آزمائشوں سے انفرادی طور پر ہم گزر رہے ہیں، فرداً اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہر ایک کے لیے ہر ایک کا مسئلہ بڑا ہے، مشکل پریشانی اس کی اپنے لیے بڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جو مشکل دی ہے، اس کا خود اللہ ذکر فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں ان عظیم ہستیوں کے آگے چھوٹی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان اور اپنی مال کو قربان کر دیا۔ اور ان شخصیات میں ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، چونکہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ جن کو ستایا گیا نبیوں اور رسولوں میں، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کے راہ میں ستایا گیا ہوں، جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے، جتنی مجھے تکلیف دی گئی ہے، اتنی کسی اور نبی و رسول کو نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، آپ اگر ان نکات ہی کو دیکھ لیں، کبھی آپ کی پشت انور پر اوجھڑی کا رکھا جانا، کبھی آپ کی راہ میں کانٹوں کا بچھونا، کبھی آپ کی راہ سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ پر جو ہے کچرا گرانے کی ناپاک کوششیں کی جانا، اسی طرح آپ کو ہر قدم بقدم ستانا، اذیتیں دینا، اور حد تو یہ ہے کہ آپ کے بالمقابل کھڑے ہو کر آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنا۔ آپ کو مجنون بھی کہا گیا، آپ کو دیوانہ بھی کہا گیا، نعوذ باللہ آپ کو پاگل بھی کہا گیا۔ غرض جس قدر غلاظت بددینی میں گرے ہوئے تھے، جس قدر گندگیوں میں جو شخص جتنا گرا ہوا ہوتا، جتنا ناپاک ہوتا، میرے اور آپ کے آقا کو اتنی ہی زیادہ تکلیفیں دینے والا بنا۔ اور قرآن نے اس کا ذکر فرما دیا کہ جب
اسی طرح منافقوں نے اور کفار نے آپ کو ستایا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک گستاخی کرنے والے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، فرمایا یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ یہ زنا سے پیدا ہونے والا ہے۔ گویا اللہ نے اس کے حرامی پن کو ظاہر کر دیا، جو پردے میں تھا، جو حرام ذریعے سے دنیا میں آیا، اس کی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے بات تو ثابت ہو گئی، جو کوئی دنیا میں میرے اور آپ کے آقا کی گستاخی کرتا ہے، گویا وہ گستاخی کر کر منہ سے جو باتیں نکال رہا ہے شان مصطفیٰ میں گستاخی کا مرتکب بن کر، گویا وہ اپنی غلاظت کو ظاہر کر رہا ہے، وہ اپنی اس بنیاد کو بتا رہا ہے جو ناپاکی پر ٹکی ہوئی۔ تو حاضرین اکرام، تو یہ مذہب اسلام، یہ دین، یہ میرے اور آپ کے آقا کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ۔ اور جب آقا کی بات آئے تو پھر آپ کے ساتھ آپ کی اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ اسلام۔ آج سر سبز و شاداب جو اسلام نظر آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونوں میں جو اسلام نظر آ رہا ہے، تو اس میں قربانیوں میں میرے اور آپ کے آقا کی قربانی کے بعد اہل بیت عظام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہے، جنہوں نے جنگوں میں، اس غزووں میں میرے اور آپ کے آقا کے حکم پر اس میدان میں کود پڑے اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نہتے، جن کے پاس نہ سواری تھی، نہ جسموں پر کوئی جنگی لباس تھا، لیکن آقا کے عشق و محبت نے انہیں ایسا سرشار کر دیا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی سوچا نہیں، بلکہ آقا کے ایک اشارے پر میدان میں کود پڑے۔ حاضرین کرام، پھر یہی سلسلہ چلا اور چلتے چلتے تابعین آئے، طب تابعین آئے، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، بزرگان دین، محدثین، فقہاء اعظام، یہ ساروں نے اپنے اپنے حصے سے قربانیوں کا جو ہے معاملہ پیش کیا۔ تب جا کر آج ہم دیکھتے ہیں احادیث کا ذخیرہ ہو یا فقہی مسائل ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، حاضرین کرام، جسمانی معاملات ہو یا روحانی معاملات ہو، ہر دو میں ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، سلف و صالحین امت نے اپنی قربانیوں کے ذریعے اس اسلام کو ایسا سینچا کہ آج یہ سر سبز و شاداب ہو کر ہر طرف پھیل چکا ہے، گویا ایک ہرا بھرا سبز درخت کی مانند پھیلا ہوا ہے، گویا اس کی شاخیں دنیا کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تمام کا تمام ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ان میں ایک حصہ اولیاء کرام کا ہے جنہوں نے اپنے اخلاق، جو کہ اخلاق مصطفی کا آئینہ تھا، انہوں نے اس کے ذریعے اسلام کی بنیاد کو اور مضبوط کر دیا۔ غیروں کے دلوں میں جہاں بت پرستی، آتش پرستی جن کے دلوں میں بسی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں اخلاق مصطفی کے کردار کو لے کر ہندوستان آئے تو یہاں لوگوں کے دلوں کو شمع اسلام سے روشن فرما دیا۔ حاضرین کرام، یہ اخلاق، یہ کردار جس کی بدولت ہر غیر ان سے جب سامنا ہوتا تو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے۔ حاضرین کرام، یہ قربانیوں کو ہم نے آج بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے اسلام کی عظیم ہستیوں کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو پر غور کریں، اور آئیے اب ہم اس بات پر چلیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کا تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب تبارک و تعالی اس غزوے کا ذکر فرما رہا ہے جو اسی مہینے شوال میں ہوئے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی وجہ کیا ہے، میں یہ بھی خیال ظاہر کر دوں، میں نے دوسرے کئی موضوعات دیکھے تھے، خیال ہوا کہ شاید یہ کہہ دوں، یہ کہہ دوں، لیکن دیکھا کہ میں نے گزشتہ مرتبہ بھی خوف و خشیت کے معاملات میں عرض کر چکا ہوں، کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اب شوال میں آخر کوئی ایسی جو چیز ہوگی جو آپ کے سامنے پیش کی جائے، جو آپ کے لیے
اور ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. تو کافی تلاش بسیار کے بعد ایک چیز سامنے آئی، وہ ہے غزوہ حنین. یہ 8 ہجری میں ہونے والا غزوہ ہے، اور جس جنگ میں میرے اور آپ کے آقا خود شرکت فرمائے اسے جنگ نہیں کہا گیا، احتراماً غزوہ کہا گیا. کیا کہا گیا بولیے؟ اب ہو سکتا ہے ہمارے درمیان، اللہ خیر فرمائے، ہر سال میں اسکول کے جو اختتامی امتحانات کا مرحلہ آتا ہے یا پھر ابتدائی مرحلہ آتا ہے، میں کہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا تاکہ کبھی تو کسی کے دل پر بات اثر کر جائے کہ ہم ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکے و لڑکیوں کو دین دنیا کی تو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں. دلائیے، بے شک دلائیے، بہت بہت مبارکباد ہے. بلکہ اللہ کرے کہ ایسے بنے آپ کی ہماری سب کی اولاد کہ وہ نہ صرف اپنے گھر کے لیے فائدہ مند بن جائے بلکہ ہمارے محلے، بستیوں اور ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند بن جائے. اللہ ایسے ڈاکٹر بنائے، ڈاکٹر بننے والوں کو کہ ان کے دل میں انسانیت اتر آ جائے اور وہ امیروں کا ہی علاج نہ کرے، غریبوں کا بھی علاج کر دے. ایسے بھی ڈاکٹرز اللہ پیدا فرمائے، اس لیے کہ مولا خیر فرمائے. 2 بڑے مسئلے ہیں. اللہ آج اگر ان 2 مسئلوں سے کوئی آزاد ہے تو آج ہی بعد جمعہ اللہ کے حضور پھر سے شکرانہ ادا کر لینا. وہ کیا ہے؟ ایک ہے قرض. اگر کوئی آج کے دور میں قرض میں مبتلا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو گھر کرائے کا ہے، اس لیے کہ گھر کرائے کا ہو، ذاتی ہو، ملک الموت دیکھتا ہے کیا؟ ذاتی گھر میں ہے، اس کو بعد میں لگ جائیں گے. کرائے کا گھر ہے تو بولے گا کیا کرائے کا ہے اس کا گھر، اس کو لکھ جاؤ، زیادہ دن ہے تو کرایہ دینا پڑتا. یہ سچویشن کچھ ہے کیا اس کے پاس؟ ملک الموت کے پاس نہیں ہے. گھر کرائے کا ہو، ذاتی کا ہو، بستر مخمل کا ہو، کانٹوں کا بچھونا ہو، چاہے جو کچھ ہو، ملک الموت صرف وقت دیکھتا ہے. وقت دیکھتا ہے. اور بتایا گیا وہ وقت کیسے دیکھتا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک درخت لگا ہے لوح محفوظ پر، اس مقام پر، اور وہاں اس درخت پر ہر پتے پر ہر جاندار کا نام لکھا ہوا، اور جس کا وقت طے ہو جاتا ہے اس درخت کا پتا جس پر جس شخص کا نام لکھا ہوا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. تو ملک الموت اس کے حساب سے تشریف لاتے ہیں، پھر روح نکال لیتے ہیں. مولا خیر فرمائے، اللہ جتنی بھی حیات دے اس حیات میں ہم کو اپنے مولا کو راضی کرنے کا جذبہ، توفیق اور طاقت دے دے، اور اتنی حیات دے کہ تو راضی ہو جائے. اور یہ بھی دعا ضرور مانگے اللہ حادثاتی موت سے اور اچانک موت سے حفاظت فرمائے. اب پوچھا جائے گا کیا موت سے ڈر رہے ہیں کیا؟ پوچھتے نہیں، ڈرنا نہیں ہے. اچانک موت آ جائے تو توبہ کا موقع نہیں ملتا، اور لوگ مایوب سمجھتے جب کوئی انسان بستر پہ علیل ہو کر جاتا تو کیا کہتے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے لوگوں کا کیا کیا ذہن چلتا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اس لیے کہا گیا کہ ذرا کچھ اللہ رسول کی باتیں سنو، دل نرم ہوتا، اندر جو ہے نرمی پیدا ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بستر پر علیل ہو کر رہا تو اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جتنے وقت، جتنے دن، جتنے ایام تک وہ بستر پہ رہا، اللہ اس کا ایک ایک منٹ کے، ایک ایک لمحے کے بدل گناہوں کو معاف فرما دیتا، مغفرت ہو جاتی ہے. اور اچانک موت سے نقصان یہ ہے توبہ کا موقع نہیں ملتا، اور ویسی موت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی توفیق مل جاتی. تو برا اللہ خیر کا معاملہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ بستر سے بھی جائیں. اللہ جو بھی معاملہ کرے خیر کا معاملہ کرے. مدینہ پاک میں موت آئے اس لیے کہ وہاں جس کو موت آ گئی تو پھر آسانی ہی آسانی ہے، خیر کا معاملہ ہے. تو بہرحال معزز حاضر اکرام، تو میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تمام قربانیاں ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہم تمام کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور اس
واقعے سے جو شوال المکرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو ہوا، غزوہ حنین۔ تو غزوہ کے معنی کیا ہے؟ وہ مبارک موقع، وہ جنگ جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام بذات خود شرکت فرمائے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، سب کچھ کریں، لیکن ذرا اس بات پر غور کریں کہ وہ اپنی جو مادری زبان ہے اردو زبان سے واقف ہو، اس لیے کہ ہم اگر اس سے واقف نہیں ہیں تو ہمارا کل اثاثہ جو پہلے تو عربی میں تھا، عربی سے فارسی میں ہوا، اور فارسی سے ابھی اردو میں موجود ہے۔ اب اردو کے بعد اب اللہ خیر فرمائے رومن انگلش میں ہمارے نوجوان اس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ تو غزوے کا معنی سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا خود شرکت فرمائے۔ تو بہرحال یہ حنین، غزوہ حنین ہے جس میں آقا نے خود شرکت فرمائی ہے۔ اب ہوا یہ تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، اور اب اس کے بعد مکے کے جتنے لوگ تھے جو غیر ایمان والے تھے، وہ ساروں نے کیا کیا؟ تمام نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مکہ شریف اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اس مقام کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں جو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان قبیلوں کا نام ہے، 2 قبیلے ہیں، ایک قبیلہ بنو حوازن ہے اور دوسرا قبیلہ ہے جو بنو ثقیف ہے، دوسرا قبیلہ بنو ثقیف ہے۔ یہ 2 قبیلے ہیں۔ یہ 2 قبیلوں نے کیا کیا؟ دوسرے جو قبائل تھے وہ سارے کیا کیے؟ جب حضور پاک علیہ السلام فاتح مکہ ہو چکے اور بغیر کسی جنگ و جدال کے کسی کا خون نہیں بہایا گیا، حضور پاک علیہ السلام 10,000 لشکر لے کر پہنچے تھے مکہ، اور پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمیشہ گزشتہ غزوے اور جنگوں کی طرح یہاں بھی موقع ایسے ہی ہوا کہ مسلمان اپنی جگہ آرام سے ہیں اور ادھر دوسرے پلاننگز کر رہے ہیں تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ خدا تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو ہمیشہ ان کے ناپاک ارادوں کا علم عطا فرماتا رہا، آگاہی فرماتا رہا کہ محبوب یہ تیاری کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ پیغام خدا مل جاتا تو آقا اپنے صحابہ کے درمیان میں سے کسی ایک کو بھیجتے اور ان کے معاملات سے واقفیت حاصل کرتے کہ کتنے لوگ جمع ہونے والے ہیں، کتنا ہتھیار ان کے پاس ہے، کتنے سواری ان کے پاس ہے۔ اگر یہ ساری جو ہے معاملات وہ صحابی حاصل کر کر آقا کی بارگاہ میں آتے، اور آقا علیہ السلام جب یہ دونوں طریقے سے دیکھ لیتے کہ اب یہ حملہ اس دن ہونے والا ہے، اس لحاظ سے ہونے والا ہے، تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو تیار کرتے غزوے کے لیے، جنگ کے لیے۔ اس لیے کہ حکمت یہی ہے، بہتری یہی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے خود تیار ہو جائے تاکہ ان کے مقابلے سے اپنے آپ کو روکے، کم از کم اگر ان کو نہ مار سکے کم از کم اپنی جانوں کی تو حفاظت کرے، اپنے محلوں کی تو حفاظت کرے۔ لہذا یہی کوشش رہی۔ اسلام ہمیشہ جنگ و جدال کے خلاف رہا ہے، اسلام ہمیشہ خون ریزی، فساد ریزی، ہر طرح کے انتشار سے اسلام نے روکا ہے۔ اسلام کی یہ کانسیپٹ ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ لڑائی سے روکنے کا کام کیا۔ بعض لوگ جاہلیت کا یہ حال ہے ان کا کہ آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے، فساد پھیلانے والا ہے، خون ریزی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ لیکن میں یہ جملے ان نوجوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کل کے روز آپ سے اگر کوئی اسلام کے بارے میں پوچھے تو برابر بڑے یقین سے بات کہہ دینا کہ جب اسلام پر حملہ ہوا وہ دہشت گردی تھی، جب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی یہ دہشت گردی تھی، فساد تھا، یہ خون ریزی کے ناپاک ارادے تھے، اور اسلام نے ان ناپاک ارادوں کے خاتمے کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ اسلام نے ان لوگوں کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ یا آپ کہنا اس لیے کہ آج ہمارے پاس جرنل نالج تک نہیں ہے کہ ہم کیسی بات کریں، اسلام پر سوال ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں صرف علماء اٹھ کر کہیں، صالحین، اللہ والے، علم رکھنے والے
یہ لوگ ہی اٹھ کر جواب دیں؟ نہیں، آپ کا کام ہے جب آپ سے اسلام کی تعریف پوچھے تو ان سے یہ بتا دینا کہ اسلام کا معنی کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے. تو اس کا معنی مصدر یہی کہتا ہے سراسر سلامتی، سراپا سلامتی. کیا ہے اسلام کا معنی؟ سلامتی، امن. یہی تو پیغام دیتا ہے، اسلام کے نام سے خود ظاہر ہے. اور مسلمان خود جس کے معنی ہے، جو خود سراپا سلامتی ہے. حاضرین کرام، یہ پیغام دیا جائے، اس لیے تاکہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، اسلام کے متعلق غلط خیالات رکھتے ہیں، ان کے خیالات کو ختم کر دیا جائے. تو بہرحال معزز و مکرم حاضرین کرام، یہ غزوہ حنین کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. شوال المکرم کے اسی مہینے میں ہوا تھا، 10 شوال کو. اور کیا ہوا؟ 8 ہجری کا موقع تھا. حضور پاک فاتح مکہ ہو چکے تھے، اور جو ایمان لانے والے تھے، ہر لحاظ سے، جو کوئی خوف سے، کسی اور معاملات کی وجہ سے، کوئی اسلام کی عظمت و قدر دیکھ کر کہ یہ لوگ کتنے تھے پہلے یاد ہے نا؟ 313. یہ 313 سے 10,000 پہنچ گئے. کتنے چند سالوں میں، بمشکل 4-6 سال کے اندر 313 سے کتنے پہنچے؟ 10,000 کا لشکر ہو چکا تھا. ایسا غلبہ. پھر یہ حال کہ انہوں نے جب چڑھائی کی تو اس وقت کسی کا خون نہیں بہایا، چند جو بڑے بدماش تھے، ذلیل تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کر. تو جب یہ بھی اس کانسیپٹ کو دیکھا تو کئی لوگ اس لحاظ سے بھی اسلام قبول کر لیے. اس طرح اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ جب 8 ہجری آئی تو کتنے مسلمان ہو چکے تھے؟ 12,000. اور ان 12,000 کے ساتھ کچھ غیر مسلم بھی تھے جو ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتر کھڑے ہوئے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو امن سلامتی چاہتے ہیں، یہ خون ریزی نہیں چاہتے، اس سے متاثر تھے، آقا کے اخلاق سے متاثر تھے. تو بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب یہ پتا ہوا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف جنگ بندی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور یہ وہ قوم تھی کہ تیر باز، تلوار باز ایسے ان کے پاس تھے کہ ان کا جواب دوسری قوم قبیلوں میں ملنا مشکل تھا. جب آقا علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے بارے میں پتا کرو کہ واقعی وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ جب گئے اور جا کر وہاں پورا جائزہ لے لیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ رہا، تمام چیزوں پر غور کیا تو دیکھا کہ واقعی وہ جنگ بندی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کی جب یہ بات سنی تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور سب کو جنگ کی تیاری کے لیے تیار فرمایا، اور اس مقام پر پہنچے جہاں حنین جو مقام ہے، اس مقام پر حضور پاک علیہ السلام گزشتہ کی طرح پہلے ہی آپ پہنچ گئے اس مقام پر، اور آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، سپاہی صحابہ کرام موجود تھے. حاضرین کرام، اور ان کی طرف سے بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ دونوں مل گئے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. تو اس اندازے سے انہوں نے اپنے پاس ایک ابن عوف نامی شخص کو جو 100 سال سے زیادہ تھا، جس کی دور اندیشی، جس کی جنگ کے درمیان مشورے دینا ایسا کارگر تھا کہ ہمیشہ وہ کامیاب ہوئے، اس کو انہوں نے تیار کیا. ایک اور شخص کو تیار کیا جس کے مشورے کے لحاظ سے صف بندی کی جائے تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہ ناپاک ارادے لے کر بڑے ہی پوری قوت کے ساتھ انہوں نے اس مقام حنین پر پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو اب مقابلہ ہوا. جیسے ہی ہوا تو اب کیا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خود آپ کے دست مبارک میں تلوار موجود ہے، اور آپ اپنے صحابہ کرام کے حوصلوں کو اضافہ کرتے ہوئے جب آگے بڑھنے کا حکم دیا، سب آگے بڑھے کہ اتنے میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ بتایا گیا کہ ایک تیر بھی زمین پر نہیں لگتا، نہ ہوا میں جاتا، بلکہ جو سامنے آتا اس کا سینہ چیر کر باہر نکل جاتا. اللہ اکبر. ایسا منظر جب دیکھا، خوفناک منظر، اس وقت لوگ مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ خوف کے مارے، یعنی ایک کے قدم جب ڈگمگائے، ایک نے خوف زدہ ہوا تو دوسرے کے خوف میں اضافے کا سبب بنا، حتیٰ کہ
چند صحابہ کرام جو اکابر صحابہ جو حضور پر جانثار کرنے والے تھے ان کو چھوڑ کر کئیوں نے پلٹ گئے، پیٹ بتا دیا۔ اب جب یہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک نعرہ بلند فرمایا اور آپ نے کہا انا النبی، میں اللہ کا نبی ہوں، لا کذب، میں جھوٹ نہیں کہتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ یہ فرما رہے تھے، اور جب یہاں فرما رہے تھے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور ایسے چچا کہ جن سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خبر انور میں اتارنے والے یہی حضرت عباس تھے، اور یہی حضرت عباس ہے جن کو سارے مکے کے لوگ آ کر حضرت مولا علی اور حضرت عباس کے گلے مل کر پرسا دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، یعنی خاندان کے بڑے ہیں قریش کے، لہذا آپ کے پرسا دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس آتے۔ تو یہ حال تھا، یہاں تک کہ حضرت عباس کا حال یہ تھا کہ آپ غزوہ بدر میں نہیں تھے لیکن اسلام قبول کر چکے تھے، اور لوگوں نے آپ کو مکے سے لے کر آیا، ایک روایت کے مطابق جب ادھر لے کر آئے وہ تو آپ ان سے مقابلہ نہیں کر رہے تھے مسلمانوں سے، بلکہ خاموش کھڑے رہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے چچا عباس کے پر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، ان کے قلب پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا، لہذا یہی ہوا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ کسی اور غزوے کی تیاری کر رہے تھے، حضرت عباس بڑے شجاع تھے، شجاعت رکھنے والے، اور بنی ہاشم کے ہیں، لہذا معاملہ بھی ایسے ہی تھا۔ لہذا آپ جو ہے جب تشریف لے کر آ رہے تھے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ادب کرنے اور تعظیم کرنے کی خاطر فرمایا اے صحابہ دیکھتے نہیں ہو میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ صحابہ متوجہ ہو گئے کام کو چھوڑ کر تعظیماً حضرت عباس کا استقبال کرنے کے لیے، تو حضور نے پھر فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، یہ کہا، اور حضرت عباس جب آئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جملوں کے ذریعے صحابہ کو تعظیم سکھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مولا علی جب کبھی حضرت عباس کو دیکھتے تو فوراً، چونکہ ان کے خود کے بھی جو ہے خاندانی کے ہیں، لہذا حضرت عباس وہ جب ملاقات کرتے تو ان کے دست بوسی کرتے اور قدموں میں سر رکھ دیتے، دست قدم بوسی فرماتے۔ یہ حضرت مولا علی کا ادب اور تعظیم کا معاملہ تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کیا کرتے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عباس کو آتا ہوا دیکھا تو فوراً گھوڑا روک دیا اور نیچے اتر گئے اور تعظیم سے حضرت عباس ملنے لگے، ادب و احترام سے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ صرف اپنے باپ کا ادب نہیں ہے، باپ کے ساتھ جو بڑے ہیں ان کا بھی ادب و احترام، نسبت تعلق یہ بتاتی ہے کہ ادب و احترام کرنا ہر ایک کا، یہ لحاظ بتا رہا ہے، اسلام بتا یہ رہا ہے کہ تعظیم، ادب، احترام یہ اسلام کا عظیم مقصد ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے باپ کا ادب کرو، اپنے ماں کا ادب کرو، گویا اسلام یہ تعظیم دے رہا ہے جب تم اپنے بڑوں کا ادب کرو گے تو سب سے بڑے بڑوں سے بڑے رب تبارک و تعالی جو اللہ اکبر کا نعرہ ہم جو بلند کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی تعظیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا جب ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے۔ منافقین کے بارے میں کیا آیا ہے؟ فرمایا گیا منافقین جو تھے حضور کے دور میں بھی تھے، حضور سے محبت نہیں کرتے تھے، اللہ سے محبت کے بڑے دعوے تھے، تو ان کے لیے بتایا گیا منافق کیسے پہنچتا ہے منافق کے درجے پہ، بتایا گیا اس طرح پہنچتا ہے کہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا ادب چھوڑ لیتا ہے، وہ ادب اس کو اس لحاظ تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ اپنے اکابر سلف و صالحین کی گستاخی کر کر منافقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، تعظیم، ادب، احترام یہ بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار حضرت عباس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل بھی دیا تھا۔ اس وقت حضرت عباس کی عمر 88 سال آپ کی عمر شریف تھی، 90 کے قریب آپ کی عمر شریف تھی۔ تو بہرحال حضرت عباس جو کہ آواز میں زیادہ بلند تھے، حضور نے فرمایا حنین میں جب یہ بھاگ رہے تھے، مسلمان پیٹ بتا دیے تھے، تو حضرت عباس کو کہا اے عباس جتنے جا رہے ہیں پوروں کو بلاؤ۔ اب معاملہ کیا ہو چکا کہ غزوہ
کامیابی تو مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی، 12,000 کا لشکر تھا، اور قرآن نے اس کا ذکر سورہ توبہ میں بتایا کہ یہاں مسلمانوں کا خیال یہ بن گیا تھا کہ ہم تو پہلے کم تھے، کم سے زیادہ ہوتے ہوتے آج 12,000 ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے، ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہم تو تعداد میں ایسے ہو گئے، اب ہمیں کون مٹا سکتا ہے، کون ختم کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہارا خیال تمہیں کامیابی دینے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی جب تم حنین میں بھاگ رہے تھے۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ بتا یہ رہا ہے، حنین، غزوہ حنین کے اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم بھروسہ توکل اللہ پر کرے، اپنی طاقت پر نہیں، اپنے رتبے پر نہیں، اپنے پیسے پر نہیں، اپنے اثر و رسوخ پر نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی مثال غزوہ بدر کی ہے کہ 313 اگر ادھر ہے تو مخالف میں آنے والے 1,000 کا لشکر ہے۔ حاضرین کرام، یہ تعداد ایسے ہی رہی، لیکن کامیابی جو کم تھے اللہ پر بھروسہ رکھنے والے تھے، رسول اللہ پر بھروسہ رکھنے والے تھے، اللہ نے کامیابی ان کو عطا فرمائی۔ معزز حاضرین کرام، جب حضرت عباس نے، حضور کے چچا نے جب ان کو آواز دی تو روایت میں آتا ہے کیسے پکارا آپ نے؟ صحابہ جو انصار تھے، مہاجرین تھے، سب کو ان کے ناموں سے پکارا، اور جب ناموں سے پکارے اور جب وہ نام اپنے سنے حضرت عباس کے ذریعے سے تو فوراً میدان جنگ کی طرف لوٹ آنے لگے، اور حضور کا وہ نعرہ حضور پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جب آپ نے یہ نعرہ بلند کیا تو یہ نعرے کا ایسا اثر ان کے سینوں میں ہوا کہ جس خوف کی وجہ سے وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، وہ خوف تمام کا تمام ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایسی ایمانی جذبہ ان کے اندر جنم لیا کہ وہ میدان جنگ میں واپس آ گئے، اس غزوے میں واپس آ گئے، اور سارے بنو حوازن کے وہ لوگ جو ہتھیار کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، سوچ و فکر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو طاقتور تھے، حاضرین کرام، ان کو ختم کر دیا۔ وہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ ایسے ارادے سے آئے تھے کہ ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کو تک میدان میں لے کر آئے، اور اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے کر آئے تھے، جو کچھ مال جو گھر میں ہوتا نا وہ سارے کا سارا لے کر آئے تھے۔ وہ سردار نے کیا کیا؟ ابن عوف جو تھا نا، اس نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ کوئی بھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں، چونکہ بیوی بچے بھی یہی ہیں، مال بھی یہی ہے، جانور بھی یہی ہیں، تو اب کوئی بھاگ نہیں سکتا، تو اس نے پلاننگ کی کہ ہمارا آدمی کوئی نہیں بھاگنا۔ اور ادھر آپ دیکھیے اسلام کے ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو، میرے اور آپ کے آقا کے ماننے والوں کو، ان کے یہ آئے تو نہ مال لے کر آئے، نہ جانور لے کر آئے، نہ بیوی بچوں کو لے کر آئے، یہ آئے تو تنہا آقا رسول اللہ اور ہمارے اور آپ کے پروردگار کی محبت کو لے کر میدان میں آئے، اور بتایا یہی ہے کہ یہ سارے ہتھیار ایک طرف ہے، طاقت ایک طرف ہے، جو اپنے سینے میں خدا و رسول کی محبت کو لے کر میدان میں اترتا ہے، کامیابی اسے ملتی ہے۔ جو خدا و رسول کی محبت لے کر راہ خدا میں نکل جاتا ہے، منزل اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حاضرین کرام، ایسے ہی ہوا، بنو حوازن کے اور بنو ثقیف کے لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو، جانوروں کو، ہر ایک کو چھوڑا، بس اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہو، یعنی جو ارادہ کیا تھا کہ بیوی بچے ہوں گے تو بھاگیں گے نہیں، مال ہوگا تو بھاگیں گے نہیں، اس کا برعکس ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طریقے سے اللہ نے اسلام کو پھر ایک مرتبہ سر بلندی عطا فرمائی، اور جتنے دوسرے قبائل تھے ان تمام کے دلوں میں اللہ نے خوف اور اسلام کی ہیبت کو جاری فرما دیا۔ تو واقعہ شوال المکرم میں ہوا، اور ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے خوف نہ کھائیں، ڈر پیدا نہ کریں، بلکہ اگر ہمارے سینوں میں خدا و رسول کا خوف ہوگا تو یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ ہم تمام کو کیا کرنا ہے؟ اس غزوے سے پیغام کیا ملتا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا ان لوگوں کے لیے تھی؟ نہیں، ان کے واقعات، ان کے تذکرے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے نصیحت ہے، تعلیم ہے ہم تمام کے لیے۔ ہم ہمارے بچوں کے واقعات سنائیں کہ دیکھو جو اللہ پر بھروسہ کر کر میدان میں اترتا ہے، طاقت ہو نہ ہو، کامیابی اللہ کی ذات عطا فرمانے والی ہے۔
تو حاضرین کرام ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ سے اپنے بچوں کو واقف کروائیں. صرف قرآن پاک ناظرہ پڑھ لے رہے ہیں بچے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات، اس کی جنرل نالج کم از کم بچوں کو ہو. اسلام کے احکام کیا ہے، ارکان کیا ہے، مقاصد کیا ہے اسلام کے، حاضرین کرام ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے. حاضرین کرام میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والدین پر اپنے اولاد کی جو حقوق ہے نا، ان حقوق میں جو پہلے حقوق آپ نے فرمائے، ایک ہے اچھا نام رکھنا اولاد کا. کیا رکھنا؟ نام اچھا رکھنا. وہ نام نہیں، وہ نام جو ہے کسی کا نہیں ہے خاندان میں، پوری انڈیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ نام رکھتا ہوں بلکہ سوچ کے رکھنے لے رہے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا اچھا نام ہے نہیں ہے، وہ غور کر کے با مانا نام ہو، بے مانا نام نہیں ہونا، با مانا جس کا کوئی مفہوم ہو. جیسا کہ آپ نام دے کے حیدر ہے، عباس ہے، علی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، یہ با مانا نام اور کسی ایک شخصیت پہ ہے تو وہ آثار اس بچے میں اس میں پیدا ہوتے. تو حاضرین کرام اسی طرح اگر ہم اس کے بجائے دوسرے نام رکھ دیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی آثار بے معنی پیدا ہوں. اب ہمارے پاس ایک نام بڑا چلتا ہے، لڑکیوں کا معاملہ آتا ہے تو رخسار. اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک جسم کے اعضائی کلے کا نام ہے، رخسار کہتے ہیں. شاید ہو سکتا تھا اس سے اچھا نام آپ یہ رکھ لیتے، صحابیات کے نام میں سے رکھ لیتے، بی بی عائشہ کا نام رکھتے. تو ایسے نام بہت سارے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم کوئی چیز نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے کوشش سے آپ جو کچھ چاہے نام رکھ لیں، نہیں، بلکہ علماء کرام بزرگان دین سے آپ رجوع ہو، اچھے سے اچھا نام صحابیات کے نام پر نام رکھیں. یہ ان کی نسبت سے اس کے اندر وہ اچھائیاں اور کوالٹیز پیدا ہوتی. اس لیے کہ ایک سائنسدان نے ریسرچ کیا، امریکہ، پانی کو رکھ کر ریسرچ کیا، پانی کو بار بار کہا یو آر بیڈ، یو آر بیڈ. جب سائنسدان نے اس پر پانی پر جو ہے تحقیق کی تو پتا چلا کہ پانی کے اندر کیا پیدا ہوئے؟ اس کے اندر ایسے کیڑے پیدا ہوئے جو نقصان دہ تھے صحت کو. گڈ بیکٹیریا نہیں بلکہ بیڈ بیکٹیریا پیدا ہو. اور ایک پانی کو رکھا جس کو بار بار کہا یو آر گڈ، یو آر گڈ، یو آر گڈ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پانی کے اندر گڈ بیکٹیریا پیدا. اب ہم جو ہے سمجھتے کہ اسلام بولے تو جنگلوں پہاڑوں میں چلے آنا، پہاڑ پہ چڑھ جانا، تسبیح عبادت کرنا، اللہ اللہ کرنا. نہیں، خالہ خالہ رسول اللہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جو بولنے آ گیا، فون خریدنا آ گیا، خرید کے بیٹھ گئے، بولنے لگے. تو علماء کو حساب کتاب نہیں معلوم. علماء کو جو ہے جائیداد کی تقسیم کا لحاظ نہیں معلوم، کیسے تقسیم کرنا. ایسے بولنے والے ہیں یار، سوشل میڈیا بول رہے ہیں کہ نہیں علماء کو کیا آتا بولنے، وہ کیا پڑھے ہوئے ہیں. ارے نادان، تمہارے جیسے لوگ جو ہے آقا کے دور میں تو منافقین کہتے تھے تمہارے جیسے لوگوں، آپ کو بولنے نہیں آ رہا. آخر یہاں پر جب وہ اللہ نے تقسیم کا ذکر قرآن پاک میں بتایا، آیت کریمہ میں بتایا کہ جائیداد کی تقسیم ایسی ہو، تو اللہ نے جو وہاں پر لحاظ بتایا، جو طریقہ بتایا، علماء کرام جو عربی کو اچھے پڑھنے والے، جاننے والے، ان سے بہتر کون جان سکتا. حاضرین کرام تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز نہیں جانتے تو علماء کرام سے رجوع ہو. قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس پوچھو اگر تم جو کچھ نہ جانتے ہو جاننے والوں سے، تو مسئلے کا حل مل جاتا ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم ان واقعات سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، انقلاب پیدا کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایسے علم سے سرفراز فرمائیں جس کا آقا نے حکم عطا فرمایا. ایک تو نام اچھے رکھنے ہیں اور تعلیم و تربیت اچھی دینا، یہ والدین کی ذمہ داری. یہاں تک کہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اولاد جب تک کہ بلوغ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک کہ ان سے ہونے والے گناہوں میں والدین کا بھی حصہ شامل. اللہ اکبر. جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے ان سے ہونے والے اگر جو کچھ گناہ ہوئے، بعض فقہاء کرام نے تو یہاں تک کہا اگر ان کے نکاح کرنے کی عمر آ گئی اور نکاح نہ کیا والدین نے، نکاح کرنے کی عمر آ گئی اور نکاح نہ کیا، اور خصوصاً اس سمت میں لڑکیوں کے بارے میں کہہ دیتا ہوں،
آج ہمارے یقیناً انہیں تعلیم دلائیں، چونکہ لڑکی کو تعلیم دلانا وہ یا خاندان کو تعلیم دلانے کے برابر ہے. چونکہ وہ ایک علم حاصل کرنے والی بن گئی تو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی صحیح مہذب اور تہذیب والے بنائیں گے. یقیناً بے شک اچھی بات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، لڑکی ابھی تک نکاح نہیں کی، والدین کو کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے. تو حاضرین کرام، تو نکاح تک کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو تب تک اپنے اولاد کو ان کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. لڑکیوں کا جہاں تک معاملہ، خصوصاً ان کے نکاح کا معاملہ جلد سے جلد طے کر دینا یہ آج کے پراسرار دور میں ضروری ہے. اور اس سمت میں والدین کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم تمام کو اپنے اور اپنے بڑوں کے، چھوٹوں کے، ہر ایک کے معاملات میں صحیح قدم اٹھانے کی ہم تمام کے اندر توفیق، طاقت اور قوت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ.